اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کے برابر کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ ہر چیز سے زیادہ محبت انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ خود رب نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی سے محبت نہ کرو، لیکن آج ہم اسی تناظر کے اندر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی اور سے محبت تو نہیں کر رہے، یا کسی اور چیز کی محبت کے اندر ہم فدا ہو کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو اس سے محبت نہیں کر رہے۔ تو آج کی بڑی قابل توجہ باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو پھر یاد رکھیں وہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے گا، اس کی عبادت و ریاضت کرے گا۔ یہ محبت کا پہلو ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، روزے نہیں رکھتا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، نیکی کے کام نہیں کرتا، گناہوں کے کام کرتا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ارے بھائی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف نہیں ہو تو پھر خود غور کر لو کہ کہیں تمہارا یہ دعویٰ محبت جو ہے وہ جھوٹا تو نہیں ہے۔ تو آئیے، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں، میری یادوں کے اندر رہیں، میرے ذکر کے اندر رہیں، میرے تذکرے کریں۔ رب تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جب دعویٰ رب تعالیٰ سے محبت کا ہے تو پھر میرے عزیزو، پھر ہمارے اندر یہ کمزوریاں کیوں ہیں جن کے بارے میں روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کی بات آتی ہے تو ہم بالکل فارغ نظر آتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ انسان کی اس عبادت کے اندر انہماک کیسا ہو، توجہ کتنی ہو، ذوق کتنا ہو، لطف کتنا ہو۔ یہ ساری چیزیں تو ابھی بہت پیچھے کھڑی ہیں نا، لیکن رب فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ ہمارا دعویٰ محبت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات آتی ہے تو ہم عبادت کرتے ہی نہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ الطاعت والتذلیل، فرمایا کہ عبادت یہ ہے کہ اپنے خالق کی فرما برداری کرنا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنا، نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ عبادت کے دو معنی ہیں، الطاعت
والتذلیل. اطاعت یعنی عبادت کا معنی فرما برداری کرنا ہے، احکام کی بجا آوری لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے حضور عاجزی اور انکساری کرنے کا نام عبادت ہے. ہم نے کس چیز کو عبادت سمجھا؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ عبادت جو ہے، ایک اور تعریف جو عبادت کی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی درجے کی محبت. انتہائی درجے کی محبت کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کو اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ انتہا کو پہنچی ہو، اور اس کے ماں سوا کسی سے وہ محبت نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کو اتنی محبت ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ اب یہ صوفیاء کرام جو اولیاء صالحین ہیں، جن کی زندگیاں عبادات اور ریاضات اور یہ چیزیں جب ہم ان کی زندگیوں کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں اہل اللہ کی جو عبادات ہیں وہ اس لالچ میں نہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، دوزخ کے ڈر سے نہیں، کسی اور خوف سے نہیں. اللہ والوں کی عبادت فقط وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی بات کرتے ہیں. جن کے آج محراب و منبر میں تذکرے کرنے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں، تو ان کی عبادت و ریاضت کا یہ حال ہے کہ بس وہ بغیر کسی کیلو کال کے، طمع کے، لالچ کے، بغیر کسی، وہ اللہ سے فقط محبت کرتے ہیں. حالانکہ جنت اللہ کا انعام ہے، اللہ عطا فرمائے گا، لیکن عبادت کرنے والے کی سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی چیز کی محبت کرے. اور محبت کے اندر پہلا درجہ جو ہے، اعلیٰ درجہ جو ہے، وہ اس کی عبادت. اور عبادت کے اندر کیا رکھا؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے حضور پیش آنا اور احکام کی بجاوری کرنا. جن چیزوں کا اس نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے رکنا، یہ عبادت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرتے ہیں، ان کی عبادت کی کیفیت کیا ہے. صوفیاء نے، اہل علم نے ان کی عبادت کے تذکرے کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رابعہ سے کسی نے پوچھا کہ تو اللہ کی عبادت کس طرح کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی محبت میں اور کسی کو وہ درجہ نہیں دیتی، اور فقط اسی کی محبت میرے دل میں ہے، اور اسی کے لیے کائنات میں ہوں، اور اسی کی ہوں، اور اسی کی عبادت کرتی ہوں. اور میرے وہم و گمان کے اندر، میرے دل کے اندر اس کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا. اب دیکھیے، ایک عورت ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی اور چیز کی نہ محبت ہے، نہ وہم ہے، نہ خیال ہے. پھر کسی نے کہا کہ تو کسی لالچ میں عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا نہ، میں صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتی. کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جب مجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو اس لیے میں یہ فریضہ سمجھ کر کہ جب میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہی، پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، تو پھر میں کسی اور مقصد میں گم کیوں ہو جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے دوستو غور کرو کہ ہمارے اسلاف کی عبادت کی کنڈیشن کیا ہے. وہ حضرت معروف کرخی
रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात की इबादत की कैफियत क्या है? ये फरमाते हैं कि दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, मा सिवल्लाह किसी का ख्याल ना हो, इंसान का क़याम भी अल्लाह के याद के अंदर गुम हो कि उसके दिल के अंदर इस पोजीशन में भी किसी का ख्याल ना हो, रकू में पहुंचे जब भी किसी का ख्याल ना हो, सजदे में पहुंचे जब भी किसी का ख्याल ना हो, यहां तक कि शुरू नमाज का आखिर वो अपनी नमाज का हर रुकन इस तरह मुकम्मल करे कि किसी मकाम पर मा सिवल्लाह किसी का ख्याल ना आने दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हमें ये बातें थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, लेकिन याद रखें ये हो सकता है। इस तरह हो सकता है कि जिसके शब व रोज़ अल्लाह की याद में हो, बस जिसकी ज़बान बोले तो रब की तारीफ बोले, और जिसकी आँख समात हाथ पाँव अल्लाह के हों, बस इनसे जो भी करे वही काम करे जिसमें अल्लाह की रिदा है। तो जिसकी रात दिन इस तरह बन जाए तो फिर उसके दिल में किसी और का ख्याल नहीं आता। हमें ये आंखें अल्लाह ने दी हैं, हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़बान अल्लाह ने दी है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, हाथ दिए इस्तेमाल हो रहा है, पाँव दिए हम चल रहे हैं। ये सारा निज़ाम जो हमारे साथ वाबस्ता है, कभी हमने इनके इस्तेमाल के अंदर हमने ख्याल किया है कि हम इनका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं या इनका इस्तेमाल हम सही कर रहे हैं? जब हम किसी चीज़ में गौर ही नहीं कर रहे, हम बेदरेग हर चीज़ का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, तो फिर याद रखिए, फिर ये जो दावा इबादत है वो हमने कब पूरा किया? फिर हमारी उम्रें, हमारी जिंदगियां, हमारा ये निज़ाम कितना मुख्तसर सा है। क्या हमने इसके अंदर ये देखा है कि जिस रब ने मुझे पैदा किया था, मैंने अपनी इस 50 साल 60 साल जिंदगी के अंदर मैंने अल्लाह की इबादत कितनी की है? मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में कितना टाइम दिया? फिर जाहिर है जब हमारे शब व रोज़ के मामूलात इस कदर होंगे तो फिर हमारी इबादत कितनी होगी? फिर यही होगा, अजान सुनेंगे मस्जिद में नहीं आएंगे, हालांकि हम रास्तों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं। आप तो पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह ऐसा निज़ाम है कि हर जगह पर अजान हो रही होती है, किसी जगह रुकती है आगे शुरू होती है, तो अल्लाह का जिक्र हर जगह पे हो रहा होता है, कहीं ना कहीं से पैगाम। फिर अजान के अंदर जो पहला जुमला है, जो पहला लफ्ज़ है, जो पहला कलमा है, उसका पैगाम क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमने इस जुमले को सुना, हमारी समातों की नज़र 5 मरतबा रात दिन में ये कलमा आता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। जहाँ उसकी ताकत है, कुव्वत है, अज़मत है, रिफ़त है, बुलंदियाँ हैं, उसके मदारिज हैं, उसके मरातिब हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। जब हमने ये मान लिया, इकरार कर लिया, फिर हम जब वक़्त आया उसके अहकाम को बजा लाने का, उस वक़्त तो हम उलट चले गए, हम दूसरी राह पे चले गए। हमने तो ये भी ना देखा कि जो सारी कायनात में सबसे बड़ा है, तो फिर ये जुल्म क्यों? दूसरों के हकूक की हक तलफी क्यों? जनाब ये जुल्म क्यों? ये डाके क्यों? ये सूद क्यों? रिश्वत क्यों? ये हराम खोरी, ये जितने बुरे काम हो रहे हैं। एक तरफ तो आपने कहा था कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है और वाकई वो बड़ा है, माना कि उसी ने पैदा किया, उसके वो काम हैं जो कायनात में कोई नहीं कर सकता, ये उसी के काम है।
آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کرنا، زمین کو پیدا کرنا، ہواؤں کا نظام، بارشوں بادلوں کا نظام، یہ کائنات کا سارا نظام، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، سورج کا نظام چل رہا ہے، سیاروں کا نظام چل رہا ہے، یہ رات کا نظام، دن کا نظام، یہ پوری کائنات کا نظام دے کر جس نے ہمیں منوا لیا ہے کہ میں رب ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر تم کر سکتے ہو تو آؤ۔ جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے وہ بھی ناکام ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک دعویٰ تھا، نمرود جو خدائی دعویٰ کر کے معاذ اللہ بیٹھا تھا وہ وہی پورا نہ کر سکا۔ جب زندہ اور مردہ کی بات آئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو آئیے، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، لا تو سورج کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، اللہ فرماتا ہے کہ کافر کے ہوش اڑ گئے تھے، پتہ چلا کہ وہ جو پکے کافر تھے، جو خدائی دعوے کرنے والے تھے، وہ بھی وہ کام نہ کر سکے جو رب تعالیٰ کے کام ہے، وہ اسی کے ہی کام ہے۔ لیکن چلو وہ تو کافر ہو گئے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے رب کو مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا، جب ہم نے لا کہا اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا کہ باری لا میں کچھ نہیں، سب کچھ تیری ذات ہے، تو پتہ چلا پھر نظام تو اسی کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ پھر ہم نے جب اسے رب مان لیا تو اپنے آپ کی نفی کر دی کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو جسے کچھ مانا ہے، پھر جب ہم نے اپنا مطالعہ کیا، سٹڈی کی، اپنے آپ کو دیکھا، تو معاملات تو ہمارے اس کے برعکس نظر آئے۔ لیکن دوستو معلوم یہ ہوا کہ آج لمحہ فکریہ، آج لمحہ فکریہ، آج تدبر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہے نا وہ اللہ کی محبت کے برابر کسی سے محبت نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت کر، وہ محبت کہ اتنی محبت تیرے دل میں کسی کی نہ ہو۔ اب اسی جملے پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ، اپنے وجود سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جائیداد مال و دولت سے زیادہ، تو کیا جب رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات آتی ہے تو ہم 24 گھنٹوں میں، رات اور دن کے اندر اس کی عبادت میں کتنا کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا اس کو یاد کرتے ہیں۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر ندامت سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو آج سوچ لیں، آج جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، جو اموات اور یہ چیزیں، محلہ آبادی، گھر گھر جنازے اٹھ رہے ہیں، تو یہ نظام تو بڑا اپنے معاملات کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہے، اور انہی معاملات میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہم نے بھی اس سفر پہ جانا ہے، اور وہاں پر تو سوال ہی ہونا ہے کہ مر ربک، تیرا رب کون تھا؟ اب بندہ کس منہ سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، لیکن رب فرمائے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ ہاں، تو جواب دے رہا ہے نکیرین کو کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن رب تو اللہ ہے، لیکن دنیا میں کیا کرتا ہوا یہاں آج پہنچا ہے؟ تو اس بارے میں تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آج ہم سوچ لیں، آج ہم تدبر کر لیں، تفکر کر لیں، اپنی زندگی کو ایک لاہے عمل دیں، اس کے تحت چلیں۔ حقوق اللہ کا معاملہ بڑا نازک ترین معاملہ ہے،
اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق چلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں قیامت میں ہمارے لیے پریشانی کا سامنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔